دبئی اور سنگاپور کی طرز پر پاکستان کے پہلے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے آغاز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے پنجاب بھر کے تمام بڑے اضلاع میں واقع پرائم سرکاری زمینوں کے اوپر بزنس ہب بنائے جائیں گے، اور اس کا پہلا آغاز لاہور سے کیا جا رہا ہے، اور صرف لاہور کے اس بزنس ڈسٹرکٹ سے 1500 ارب روپے کی اکانومی جنریٹ ہوگی، جس میں ورٹیکل بلڈنگز ہوں گی 50 منزلہ، جس کا اعلان سابق پرائم منسٹر عمران خان نے کیا۔ اس بزنس ڈسٹرکٹ میں اور کیا سہولیات ہوں گی آج آپ سے ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ پوری دنیا اب ورٹیکلی اوپر جا رہی ہے کیونکہ زمین کم ہے اور بہت مہنگی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت اگر صرف وفاقی حکومت کی زمین کی بات کریں تو 8 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ موجود ہے، جس کی مالیت 5,500 ارب روپے ہے، یعنی 5.5 ٹریلین روپے۔ اسی میں سے ایک بہت پرائم لینڈ لاہور میں موجود تھی، لاہور کا پرانا والٹن ایئرپورٹ جو فیروز پور روڈ کے ساتھ ہے۔ 278 ایکڑ کے اس ایئرپورٹ کی جگہ پر اب ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بن رہا ہے، جس کے لیے سیوریج بچ چکا ہے، سڑکوں کی تعمیر جاری و ساری ہے۔ ابتدائی طور پر فیز 1 کے اندر 12 کثیر المنزلہ بلڈنگز کے لیے پلاٹ آکشن کر دیے گئے ہیں۔ 5 پلاٹ جو بکے ہیں وہ 21.5 ارب روپے کے بکے ہیں، اور پھر سیکنڈ آکشن میں 7 پلاٹ جو ہیں 34 ارب 90 کروڑ روپے بکے ہیں۔ مجموعی طور پر 56.5 ارب روپے جو ہیں ان پلاٹ کی مد میں حکومت پنجاب کو ریونیو آیا ہے۔ کچھ ایڈوانس کی مد میں آیا ہے، کچھ قسطوں میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہوگا کیا؟ بیسیکلی ایک کاروباری علاقہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، سنگاپور کی طرح، دبئی کی طرح۔ یہاں پر پورے پاکستان سے یا دنیا بھر سے ملٹی نیشنل کمپنیز آ کر اس 50 منزلہ بلڈنگز کے اندر اپنے آفیسز کھول سکیں گی، نیچے بزنسز ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ یہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر دیا جا رہا ہے، جس میں اس چیز تک کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ جو پانی یہاں پر استعمال ہوگا، بارش کے پانی کو استعمال کیا جائے گا محفوظ کر کے۔ واش رومز کے پانی کو ٹریٹ کرنے کے بعد اس علاقے کے اندر جو گرین سپیسز ہوں گی، پارکس ہوں گے، وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا، اور اس پورے ایریے کے اندر 43% ایریا گرین ایریا پارکس کے لیے مختص رکھا گیا ہے۔ پھر اس کو 3 بڑے ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک کمرشل ایریا ہوگا، دوسرا ڈیجیٹل یا ٹیکنالوجی کے لیے مختص ایریا ہوگا، اور تیسرا ریزیڈنسیز ہوں گی ان ہائی رائز بلڈنگ کے اندر۔ تو فیز 1 جو ہے اس کا انفراسٹرکچر تقریباً بن چکا ہے۔ پہلی بلڈنگ کی کنسٹرکشن اگلے مہینے اکتوبر کے اندر شروع ہونے جا رہی ہے، اور فیز 1 جو ہے یہ 600 ارب روپے کی اکانومی جنریٹ کرے گا۔ یعنی یہاں پر پہلے کنسٹرکشن ہوگی، اس میں انویسٹمنٹ ہوگی، پھر یہاں پر ریفربشز ہوں گی، یہاں پر ہوم ڈیکور ہوں گے، آفیسز کے ڈیکورز ہوں گے، پھر بزنس سیٹ اپس ہوں گے۔ تو یہ 600 ارب روپے کی مجموعی ٹرانزیکشنز اس چھوٹے سے 278 ایکڑ کے علاقے کے اندر شروع ہوں گی۔ پھر اس کے بعد مستقبل میں اس کا فیز 2 اور فیز 3 شروع کیا جائے گا۔ تو پہلے قدغن یہ تھی کہ لاہور کے اندر آپ 150 فٹ سے اوپر یعنی 12-13 منزلہ سے طویل بلڈنگ نہیں بنا سکتے تھے۔ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے پابندی تھی، وہ پابندی بھی اس والٹن ایئرپورٹ کی وجہ سے تھی۔ کیونکہ اب یہ ایئرپورٹ ختم ہو گیا ہے تو اب لاہور میں 750 فٹ یعنی 50 منزلہ تک کی بلڈنگ بنائی جا سکتی ہے۔ وہ ایک بہت بڑی قدغن ختم ہو گئی ہے۔ اب لاہور میں انشاءاللہ آپ اگلے 5-7 سالوں میں بہت ایریاز کے اندر کثیر المنزلہ بلڈنگز بنتے ہوئے دیکھ پائیں گے۔ اس پروجیکٹ کی ایک اہم بات اور بھی ہے کہ اس کے اندر کوشش کی جائے گی کہ گاڑیوں کی انٹری نہ ہو، بلکہ آپ گاڑی وہاں پر انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں پارک کریں، اور پھر اس بزنس ڈسٹرکٹ کے اندر چلنے والی ایک الیکٹرک ٹرام کے ذریعے آپ سفر کی سہولیات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر سیوریج کے بعد بجلی کا سارا انتظام انڈر گراؤنڈ ہوگا۔ اس کے اندر آرٹیفیشل لیکس بنائی جائیں گی، روڈز کے ساتھ باقاعدہ چلنے کے لیے فٹ پاتھس بنائی جانی ہیں، جن کے اوپر کل کو انکروچمنٹ نہیں ہو پائے گی۔ اس چیز کو انشور کروایا جائے گا تاکہ لوگ یہاں پر یا پیدل چلیں یا الیکٹرک ٹرام کے ذریعے ہی
سفر کر سکیں. یہ تو ہے چھوٹا ماڈل، اور یہ بنایا جائے گا بالکل فیروز پور روڈ کے ساتھ 122 ایکڑ کے پیچ کے اوپر. پھر کچھ ایریا اس کا ہے جو کہ باب پاکستان اور والٹن روڈ والی سائڈ پر آتا ہے، اس طرف اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. اس کے بعد لاہور میں 2 اور بڑی لوکیشنز مارک کر لی گئی ہیں. ایک تو ریلوے کی بڑی پرائم لینڈ ہے میو گارڈن کے نام سے، 570 ایکڑ اراضی مغل پورہ سائٹ پر، جو ایک آبسولیٹ پرانی ریلوے ورکشاپ ہے، لیکن وہ علاقہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، کمرشل علاقہ ہے، اس سے 2 گنا بڑا ایریا ہے. حکومت اس کو فیوچر میں ڈیولپ کرنا چاہتی ہے. تو ان بزنس ڈسٹرکٹس کے اندر پنجاب کی ایسی مارکیٹس، خصوصاً لاہور کی جیسے شالمی مارکیٹ ہے، بہت کنجسٹڈ ہو گئی ہے، صرافہ بازار ہے، وہاں پر جایا نہیں جاتا. یہاں کے تاجروں کو آپشن دی جائے کہ وہ ریلوکیٹ ہوں، تاکہ یہاں پر پراپر اچھی انوائرمنٹ میں کام ہو، ان کا بزنس پڑے اور وہاں سے وہ ایکسپورٹ شروع کر سکیں. اس کے بعد ایک اور لوکیشن مین وحدت روڈ مسلم ٹاؤن موڑ کے ساتھ وحدت کالونی ہے، 270 ایکڑ کے اوپر یہ کالونی پھیلی ہوئی ہے. صرف ایک منزلہ یا بڑی حد 2 منزلہ پرانے سرکاری کوارٹرز بنے ہوئے ہیں، سرکاری افسران کو یا چھوٹے لیول کے ملازمین کو دے رکھے ہیں. یہ 2160 کنال بنتے ہیں. اس کی فیزیبلٹی بنائی گئی ہے تو بڑے انٹرسٹنگ فگرز آئے ہیں کہ اس میں سے جو لوگ رہتے ہیں ان کو اگر 250 کنال کے اوپر 4 سے 5 ہائی رائز بلڈنگ بنا کر رہائش دی جائے تو ان کی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور بقیہ 1200 کنال جو اسٹیٹ لینڈ ہے اسے اسی طرح اوپن آکشن کر کے وہاں پر بھی ایک چھوٹا بزنس ڈسٹرکٹ بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد بے تحاشا جگہ، چونکہ میں لاہور کا ہوں، وفاقی کالونی مین جو نہر ہے جوہر ٹاؤن اس کے اندر ہے، بھی سینکڑوں ایکڑ کے اوپر موجود ہے. پھر اس کے بعد فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، ملتان اور راول پنڈی، یہ 5 اضلاع بھی ٹارگٹ کیے گئے ہیں. یہاں پر موجود اسی طرح کی جو اسٹیٹ لینڈز ہیں، سرکاری کوارٹرز ہیں، بہت قیمتی جگہ پر آ چکے ہیں، ان کو یوز کیا جانا ہے. تو اگر حکومت پاکستان اس طرح کے انوویٹو آئیڈیاز لے کر آئے، اس سلسلے میں محنت کرے اور ٹرانسپیرنسی رکھے، تو یقین کیجئے یہاں پر اتنی اکانومی جنریٹ ہوگی کہ ہمیں مزید دنیا سے قرضے مانگنے نہیں پڑیں گے، ہم اپنے قرضے خود ادا کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے، اس کے لیے کنٹینیوٹی چاہیے. یہ پروڈکٹ اپریل کے مہینے میں لانچ ہونا تھا فل فلیج، لیکن حکومت بدل گئی پنجاب کی، وفاق کی، تو لیٹ ہوتا اب اکتوبر یعنی کہ اگلے مہینے میں پراپر بلڈنگز کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. اسی طرح اگر بریکس آتی رہے تو کوئی پوائنٹ بھی مکمل نہیں ہو سکے گا. ہماری مقتدرہ کو سوچنا ہوگا، ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا، عدلیہ کو سوچنا ہوگا کہ اس ملک میں اگر آگے بڑھنا ہے تو کنٹینیوٹی بہت بڑی شرط ہے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس میں کنٹینیوٹی نہ ہو اور اس نے ترقی کی ہو. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان میں اب سیاسی استحکام لائے، معاشی استحکام لائے، تاکہ عوام ریلیف فیل کرے اور لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے